میرے دوستو، بہت سارے شادی شدہ حضرات ایسے ہیں کہ شادی کے بعد ان کی زندگی بہت خوش و خرم کے ساتھ گزرتی ہے۔ زوجین کے درمیان پیار و محبت ہوتا ہے، پیار و محبت کے ساتھ چین و سکون کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن بہت سارے شادی شدہ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ زوجین کے درمیان الفت و محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ زوجین کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان ہر وقت تناؤ رہتا ہے، ہر وقت جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کبھار جو بھی جھگڑا ہوتا ہے وہ جھگڑا شوہر کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی کبھار جھگڑا بیوی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب جھگڑا حد سے بڑھنے لگتا ہے تو گھر کے اندر روزانہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ دنیا کے حالات کے بارے میں جانیں، دنیا میں گھوم کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے رشتے ایسے بھی ہیں کہ شادی ہونے کے سال دو سال تک لوگ میاں بیوی خوب شوق سے رہتے ہیں، خوب الفت و محبت سے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی اولاد بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی شوق سے رہتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بیوی غصہ ہو کر کے میکے چلی جاتی ہے، شوہر کے پاس آنے کا نام نہیں لیتی۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو میکے چھوڑ جاتا ہے اور اس کو لانے کا نام نہیں لیتا۔ میرے دوستو، یہ نااتفاقی چاہے شوہر کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے ہو، اگر شوہر یہ سوچ کر کے پریشان ہے کہ ہماری بیوی میکے میں ہے، ہم اس کو لانا چاہتے ہیں، اور بیوی اگر یہ سوچ کر کے پریشان ہے کہ میرا شوہر مجھے میکے میں چھوڑ کر کے چلا گیا، مجھے لے جانا نہیں چاہ رہا، اور بیوی اس کے پاس جانا چاہتی ہے، تو جو میاں بیوی اپنے رشتے کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنے رشتے میں پیار و محبت دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں چین و سکون دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے، ان کو چاہیے کہ اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ یہ سارے کے سارے مسئلے جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور زوجین کے درمیان ایسی الفت ہوگی، ایسی محبت ہوگی، اتنی خوشگوار زندگی گزرے گی کہ دنیا والے بھی محلے والے بھی حیران کریں گے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان رہتا ہو یا وہ بیوی جو اپنے شوہر کی وجہ سے پریشانی میں زندگی گزار رہی ہو، دونوں میں سے جس کو بھی پریشانی ہے، جس کو بھی پرابلم ہے، اس کو چاہیے کہ اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ کریں۔ میرے دوستو، مثال کے طور پر بیوی غصہ ہو کر کے اپنے میکے میں چلی گئی، وہ آنے کا نام نہیں لیتی، سال بھر ہو گیا، 2 سال ہو گیا، تو اب شوہر اگر چاہتا ہے کہ بیوی ہمارے پاس آ جائے، ہمارے گھر پر آ کر کے رہے، تو شوہر کو چاہیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ نمازوں کی مکمل طور پر پابندی کریں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نمازوں کی مکمل طور پر پابندی کریں، اس لیے کہ اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو ہمارا کوئی بھی عمل کام نہیں کرے گا، سارا کا سارا عمل بیکار ہے۔ اور اگر ہم نماز کی مکمل پابندی کریں گے تو یاد رکھیے کہ نماز پڑھنے سے بھی دل کو سکون ملتا ہے اور زندگی چین و سکون سے گزرتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ نماز کی مکمل طور پر پابندی کریں۔ اس کے بعد جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں: یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، یا عزیز یا لطیف یا غفار۔ آپ اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ آپ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے پابندی کے ساتھ کریں۔ جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے، اپنے رشتے کو بچانے کے لیے، اپنی ازدواجانہ زندگی یعنی شادی شدہ زندگی میں الفت و محبت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔
اگر آپ اپنی بیوی کو حسن معاشرت کے ساتھ رکھتے ہیں اور اگر اس کا آنا آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو انشاءاللہ وہ ضرور آ جائے گی اور آپ کا رشتہ بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کا دل آپ کی طرف مائل کر دیں گے۔ میرے دوستو، جو لوگ بھی پریشان ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں اپنی بیوی سے پریشان ہوں یا لڑکیاں اپنے شوہر سے پریشان ہوں، دونوں لوگ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کامیابی ملے گی۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اول آخر یعنی پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 41 مرتبہ یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، یا عزیز، یا لطیف، یا غفار۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ آپ اس عمل کو پابندی کے ساتھ 21 دن تک کریں، ورنہ 41 دن تک کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی شادی شدہ زندگی میں چین و سکون عطا فرمائے اور زوجین کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔